الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قربانی کے گوشت اور کھال سے متعلق چند ایک ضروری مسائل۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے بنیادی بات یہ لکھی کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے۔ یہ عمل مستحب ہے، افضل ہے، یعنی اگر کریں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ ایک آدمی زیادہ اہل و عیال والا ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ سارا گوشت اگر اپنے گھر میں رکھ لے تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے، اور قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ میں کئی حصہ دار ہیں اور آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ وزن کر کے تقسیم کریں۔ صرف اندازے سے تقسیم کر لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ سب اس پر رضامند بھی ہوں۔ یہ شریعت کا حق ہے، معاف کرنے سے، بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وزن کر کے تقسیم کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب شرکاء آپس میں تقسیم کرنا چاہیں۔ اگر سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا ہو، فقراء میں، یا پکا کر ان کو کھلانا ہو، تو پھر تقسیم کرنے کی اور وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سارے شرکاء راضی ہوں تو قربانی کے جانور کے سری پائے کسی اور کو دینا یہ بھی جائز ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے اور بڑا اہم ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو، جیسے ہمارے ہاں عیسائی ہیں یا گھروں میں بعض خواتین مرد کام کرتے ہیں، تو ان کو، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہدیۃً دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا، بیچنا جائز نہیں ہے، یا اجرت پر دینا، مثلا قصائی کو، قصاب کو اس کی اجرت میں پیسوں کے بجائے گوشت یا کھال دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کے احکام بھی ایسے ہی ہیں جیسے گوشت کے ہیں، کہ جس طرح گوشت خود استعمال کر سکتے ہیں، کسی امیر غریب کو بھی ہدیۃً دے سکتے ہیں، اسی طرح کھال بھی خود اپنے استعمال میں لانا بھی جائز ہے، اور بطور ہدیہ کسی کو بھی دینا جائز ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بعض جگہ امام مسجد کو قربانی کی کھالیں دی جاتی ہیں، تو اگر تو یہ امام صاحب سے طے ہے کہ آپ کو اتنی ماہانہ تنخواہ دیں گے، سال کے بعد اتنی گندم دیں گے، اور پھر اس کے بعد قربانی کے موقع پر کھالیں دیں گے، تو یہ اس کی اجرت میں آ گئی۔ اب اس کو کھال دینا جائز نہیں ہے، یہ اس کی تنخواہ ہے، اجرت ہے۔ ہاں، اس کے بغیر اگر طے نہ ہو، امام مسجد کو اپنی خوشی سے بطور ہدیہ اگر دینا چاہیں تو قربانی کی کھال دینا جائز ہے، اور اگر بطور صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں امام کا مستحق ہونا، زکوٰۃ کا حقدار ہونا ضروری ہے، خاص طور پر جب کہ قربانی کی کھال بیچ کر پیسے دینے ہوں تو پھر ضروری ہے کہ وہ پیسے ایسے ہی آدمی کو دیے جائیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ تو قربانی کی کھال سے خود استعمال کرنا، مشکیزہ، جوتے، مصلح، کوئی چیز بنوا کر خود استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر اسے بیچ دیا تو پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ کسی غریب جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال، گوشت، اون،
آنتیں، چربی، حتیٰ کہ اس کی رسی وغیرہ بھی کوئی چیز بطور اجرت کے کسی کو دینا، قصاب وغیرہ کو، مزدور کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان سے طے نہ ہو، اپنی خوشی سے یہ چیزیں ان کو دے دیں ہدیۃً، تو پھر یہ جائز ہے۔ قربانی کی کھالیں رفاہی اداروں میں، ہسپتال، ڈسپنسری وغیرہ، ان میں دینا تب جائز ہے جبکہ ان کھالوں کا مالک یا ان کی قیمت کا مالک ان مستحق مریضوں کو بنایا جاتا ہو، انہی پر وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہو جو کہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ قربانی کی کھال سے اور اس کی قیمت سے تعمیر کرنا مسجد، ہسپتال، ڈسپنسری، یتیم خانہ، حتیٰ کہ مدرسہ جائز نہیں ہے۔ ہاں مدرسے کے طلباء کو اگر کھال دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ تعاون ہوگا، دوسرا دینی تعلیم میں تعاون ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔